اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 198 سے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ چلیں سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ 198 سے ہم 200 تک سبق ہم پڑھیں گے، 200 آیت نمبر تک۔ چلیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ لیسا نہیں ہے علیکم تم پر جناح کسی قسم کا گناہ، ان تبتغوا فضلا من ربکم کہ تم تلاش کرو فضل اپنے رب کا، فاذا افضتم من عرفات جب تم لوٹو عرفات سے، فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام یاد کرو اللہ تعالیٰ کو مشعر حرام کے پاس، کما ہداکم جیسے اس نے تمہیں ہدایت عطا کی، وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ اس سے پہلے تم ناواقف تھے۔ صحیح بخاری شریف میں اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عکاظ اور مجنہ اور ذوالمجاز نامی بازار تھے۔ اسلام کے بعد صحابہ اکرام ایام حج میں تجارت کو گناہ سمجھ کر ڈرے تو انہیں اجازت دی گئی کہ ایام حج میں تم تجارت کرنا گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں یہ مسئلہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور حج کے دنوں میں احرام سے پہلے یا احرام کے بعد حج کے لیے خرید و فروخت حلال قرار دی گئی۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس پھر لوٹو وہاں سے جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں۔ واستغفروا اللہ سے توبہ استغفار کرو، ان اللہ غفور الرحیم اللہ کی ذات بخشنے والی رحم کرنے والی ہے۔ یعنی ثم کا لفظ، ثم یہاں پر خبر کا لفظ ہے، خبر پر عطف ڈالنے کے لیے تاکہ ترتیب ہو جائے۔ گویا کہ عرفات میں ٹھہرنے والے کو حکم ملا کہ وہ یہاں سے مزدلفہ جائے تاکہ مشعر الحرام کے پاس اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکے، اور یہ بھی فرما دیا کہ وہ تمام لوگوں کے ساتھ عرفات میں ٹھہرے جیسے کہ عام لوگ یہاں ٹھہرتے تھے۔ البتہ قریشیوں نے فخر اور تکبر اور نشان اور امتیاز کے طور پر یہ ٹھہرا لیا تھا کہ وہ حد حرم سے باہر نہیں جاتے تھے اور حرم کی آخری حد پر ٹھہر جاتے تھے، اور کہتے تھے ہم اللہ والے ہیں اور اسی کے شہر کے رئیس ہیں اور اس کے گھر کے مجاور ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ قریش اور ان کے ہم خیال لوگ مزدلفہ میں ہی رک جایا کرتے تھے اور اپنا نام حمص رکھتے تھے۔ باقی کل عرب جو تھے نا، عرب کے لوگ جو تھے وہ عرفات میں جا کر ٹھہرتے تھے اور وہیں سے لوٹتے تھے۔ اس لیے اسلام نے حکم دیا کہ جہاں سے عام لوگ لوٹتے ہیں تم وہیں سے لوٹا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی قول ہے۔ حضرت جبیر بن محتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا اونٹ عرفات میں گم ہو گیا، میں اسے ڈھونڈنے کے لیے نکلا تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں ٹھہرے ہوئے دیکھا۔ کہنے لگا یہ کیا بات ہے کہ یہ حمص ہیں، پھر یہاں حرم کے باہر آ کر ٹھہرے ہوئے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، سب لوگ عرفات میں ہی ٹھہریں گے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے کہ افاظہ سے مراد یہاں مزدلفہ سے رمی جمار، یعنی جو جمروں کو جو رمی کرنا ہوتا ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے، مزدلفہ سے رمی الجمار کے لیے مینا کو جانا ہے۔ والناس سے مراد حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد امام ہے۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز سے فارغ ہو کر 3 مرتبہ استغفار کیا گیا۔ اللہ نے کہا کہ پھر تم کیا کرو، استغفار کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد پڑھتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کرتے۔ آپ لوگوں کو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ یہ بھی مروی ہے کہ عرفہ کے دن شام کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے استغفار کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس رات کے وقت پڑھ لے، یعنی اس دعا کو، ایک دعا بتائی کہ جو اس دعا کو رات کے وقت پڑھ لے، اگر اسی رات وہ مر جائے تو وہ جنت میں چلا جائے گا، اور جو شخص اسے دن کے وقت پڑھ لے وہ بھی کیا ہوگا، جنت میں چلا جائے گا۔ وہ دعا کیا ہے کہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی
وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی دعا سکھائیے کہ میں نماز میں اسے پڑھا کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھا کرو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 میں 70 سے زیادہ مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے تھے، ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ استغفار کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے اللہ تعالیٰ ہر پریشانی سے اس کا نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور ہر غم کو آسان کر دیتا ہے، اسے رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں فَإِذَا پھر جب قضیتم تم پورا کر لو مناسککم اپنی حج کے تمام مراسم انجام دے لو فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم پھر یاد کرو اللہ تعالیٰ کو جیسے تمہاری یاد اپنے باؤ اجداد کے لیے ہے او اشد ذکرہ اس سے بھی زیادہ یاد کرو۔ ومن الناس بعض لوگوں میں سے من یقول جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا اے رب ہمیں دے دنیا میں وما لہ فی الآخرۃ من خلاق اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے کہ حج کے فراغت کے بعد اللہ تعالیٰ کا بکثرت ذکر کرو۔ اگلے جملے کے ایک معنی تو یہ بیان کیے گئے ہیں کہ اس طرح اللہ کا ذکر کرو جس طرح بچہ اپنے ماں باپ کو یاد کرتا ہے۔ دوسرے اس کی معنی یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ جب حج کے موقع پر ٹھہرتے وقت کوئی کہتا ہے کہ میرا باپ بڑا مہمان نواز تھا، کوئی کہتا تھا وہ لوگوں کے کام کاج کر دیا کرتا تھا، سخاوت و شجاعت میں یکتا تھا، اس طرح وغیرہ وغیرہ باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ فضول باتیں چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ کی بزرگیاں، کبریائیاں، عظمتیں اور عزتیں بیان کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے دنیا طلب کرتا ہے اللہ سے کیا کرتا ہے دنیا ہی دیتا ہے، آخرت میں اس کے لیے کوئی بھی حصہ نہیں ہوتا۔ آج کا سبق اتنا ہی، آگے انشاءاللہ ہم کل کریں گے۔